بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ایک حدیث کے اوپر مسلسل پچھلے 2 جمعوں سے بات چل رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے، پھر ان پر عمل کرے، پھر دوسروں کو وہ حدیث پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے پھر وہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کرنا چھوڑ دو، سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری تھی وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اس جملے کے اندر 2 جز ہیں۔ پہلا جز جس کی ہم نے پچھلے جمعے میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ قناعت اختیار کر لو، اور دوسرا جو اس جملے کا مفہوم ہے وہ یہ ہے وارض بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے 3 قسم کے عالم بنائے ہیں۔ پہلا عالم تو جنت کا ہے، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی چیز بھی غم والی، دکھ والی، پریشانی والی ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ دوسرا عالم اللہ پاک نے دوزخ کا بنایا، جس میں ہمیشہ ہی ہمیشہ دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، صدمے ہیں، کبھی کوئی خیر کی بات، خوشی کی بات، راحت و سکون والی بات وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا عالم یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی تکلیف ہے تو کبھی سکون ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی صدمے ہیں، غم ہیں۔ اس عالم میں ہر طرح کا معاملہ انسان سے پیش آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائے، ہمیشہ اسے خوشیاں ہی پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک روایات میں تو آتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اس دنیا میں انبیاء پر آتی ہیں، جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، نیک ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانیاں، تکلیفیں ان پہ آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کے بعد جو انبیاء سے جتنا زیادہ قریب ہے اس کے اوپر تکلیفیں، پریشانیاں اتنی زیادہ آئیں گی۔ تو دنیا میں ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ غم ہی رہے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی حالات اپنے مطابق ہوں گے، کبھی حالات اپنے مخالف ہو جائیں گے، کبھی زمانے والے میرے مطابق ہوں گے، کبھی میرے مخالف بھی ہوں گے۔ حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں رہیں گے، لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا سیکھ لیں، کہ جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اسی میں اللہ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوئی ہے۔
اس میں یقیناً میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے، ہاں وہ بہتری میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا وہ انتقال کر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس بیٹے کو اٹھایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل صدمے سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس حالت میں بھی ہم وہی کریں گے جو اللہ نے کہا ہے، اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، بلکہ اللہ پاک ایک گلہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے قرآن پاک میں، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، کبھی لیٹا ہوا تو ہمیں پکار رہا ہے، کبھی بیٹھا ہوا تو ہمیں پکار رہا ہے، کھڑا ہوا تو پکار رہا ہے، کہیں بھی کسی حالت میں بھی ہے۔ تینوں حالتیں اللہ پاک نے گنوا دی، انسان یا لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، ان تین حالتوں کے علاوہ انسان کی چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے تینوں حالتیں گنوا کر بتایا، ہمیں پکارتا رہتا ہے ہر وقت، اے اللہ یہ تکلیف آ گئی، اے اللہ یہ پریشانی آ گئی۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، وہ ایسے منہ پھیر کے چل دیتا ہے، وہ میرے احکامات کی ایسے کھلم کھلا خلاف ورزی کرنی شروع کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی مجھے کسی تکلیف میں پکارا ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے، تو گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی سزا مل رہی ہے، اللہ پاک نے مصیبتوں نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے، مصیبتوں نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، میرے اوپر یہ مسائل آ گئے، میرے اوپر یہ پریشانی آ گئی، گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، ہم انسان کو اپنی کوئی نعمت دیتے ہیں پھر اس سے وہ چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکریاں کرنے لگ جاتا ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی نعمت دے کر اس سے چھین لیتے ہیں، یہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکریاں کرنی شروع کر دیتا ہے، کھلم کھلا نافرمانیاں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر ہم اس انسان کو کوئی تکلیف جو اس کے اوپر آئی ہوتی ہے، وہ تکلیف اس سے دور کر کے اس سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، تو اب اکڑنے لگ جاتا ہے، فخر کرنے لگ جاتا ہے، دیکھو جی میرے پاس یہ چیز ہے، دوسروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اکڑنے لگ جاتا ہے آگے سے۔ تو انسان، کوئی بھی حالت انسان کے اوپر آئے، اللہ پاک کی طرف سے یہی حکم ہے کہ اس میں دل اللہ سے راضی اور مطمئن رہنا چاہیے ہر حالت میں، رضا بالقضاء والا، جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اس سے راضی ہوں، کوئی پریشانی آئے، اے اللہ میں اس پہ تجھ سے راضی ہوں، کوئی بھی مصیبت آئے، اے اللہ میں اس پہ تجھ سے راضی ہوں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے دل کو اللہ کے فیصلے سے راضی کر لینے سے انسان کا دل مطمئن ہو جائے گا، انسان کا دل مطمئن ہو جائے گا اور وہ پریشانی انسان کو نقصان نہیں پہنچانے لگی۔ اس کی مثال علماء یوں ہی دیا کرتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی ہے نا، بریانی کھا رہا ہے، بریانی میں مرچ مسالہ بہت تیز ہے، بریانی کھا رہا ہے، مرچ مسالہ بہت تیز ہے، اب وہ جوں کھائی جا رہا ہے، اب وہ کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، ناک سے پانی آ رہا ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، مرچیں بہت تیز ہیں لیکن ساتھ ساتھ مزہ بھی آ رہا ہے، چھوڑنے کو دل بھی نہیں کر رہا، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اور کھائی جاتا ہے، ایک پلیٹ ختم ہوئی ایک پلیٹ اور دو۔
اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس پہ تکلیفیں نہیں آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا، وہ پریشانیاں اس کے دماغ پہ سوار نہیں ہونے لگی ہیں۔ تو اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنا ہر حالت میں۔ ہمیں نہیں پتہ اللہ کے فیصلوں میں کیا حکمت ہے، حکمت ضرور ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے کیسے حال ہیں؟ عرض فرمانے لگے اس سے زیادہ خوش انسان دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت ساری دنیا کے کام آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے مطابق کر دیا ہے۔ اب دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے مجھے پتہ ہے یہ میرے اللہ کی رضا ہے، میں بھی اسی پہ راضی ہوں، اس لیے مجھے کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی، دکھ اور تکلیف اور غم کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کر کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا، کہ کوئی بھی پریشانی، غم، دکھ، تکلیف آئے اس میں اللہ کی طرف سے بڑی بڑی حکمتیں ہیں لیکن ہمیں وہ معلوم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک شاگرد نے ان سے سوال کیا حضرت اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں، کیونکہ آپ وقت کے نبی تھے اور وقت کے نبی کے پاس جتنا علم ہوتا ہے کائنات میں اور کسی کے پاس واقعی اتنا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک کو یہ جملہ کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا۔ اللہ پاک نے اصلاح کی غرض سے حکم دیا کہ فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ ہے، اس سے جا کے ملاقات کرو، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں اور انہیں جا کے بتایا کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرصہ رہوں۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم تشریعی، شریعت کا علم، کیا فرض ہے کیا نہیں ہے، کیا حرام ہے کیا سنت ہے کیا مستحب ہے، کس وقت کون سا عمل کرنا ہے کس وقت کون سا عمل نہیں کرنا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا سزا کیا دینی ہے، چوری کر دی سزا کیا دینی ہے، یہ ہوتا ہے علم تشریعی۔ ایک ہوتا ہے علم تکوینی، کائنات میں جو کام ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں۔ کسی نے ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا تو جو قتل ہوا اس کے قتل ہونے میں کیا حکمت تھی، چور نے چوری کی تو اس کے چوری کرنے کے اندر کیا حکمت تھی اللہ کی طرف سے، دوسرے کا تو نقصان ہو رہا ہے نا، اللہ کی طرف سے اس کے اندر کیا حکمت تھی، یہ علم تکوینی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا علم تکوینی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا علم تشریعی، شریعت کا علم۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، ہم شریعت کے مکلف ہیں، کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی کیا حکمتیں ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ایک ہی میری شرط ہے، میں جو کچھ بھی کروں گا آپ نے مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا کہ یہ کام کیوں کیا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، مجھ سے کسی چیز کا بھی سوال نہ کرنا کہ یہ کیوں کیا ہے جب تک میں خود آپ کو نہ بتا دوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اب دریا کے کنارے پہ سفر کرنا شروع کیا، ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے، سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ قال خرقتها لتغرق اهلها، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو شریعت کا علم تھا، اب شریعت کہتی ہے کہ یہ ایک ناجائز کام ہے اور نبی کے سامنے کوئی شریعت کے خلاف کام ہو نبی کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا،
اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کوئی کام ہوا، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، اس پہ خاموش رہے، وہ کام بالکل جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ نبی کا کسی کام کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام صحیح ہے۔ اگر یہ کام غلط ہوتا تو نبی کبھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں وہ کام غلط تھا، فوراً بولے قال اخرقتها لتغرق اهلها، اے خضر تو نے یہ تختہ اس لیے توڑ دیا کشتی کا تاکہ تو کشتی والوں کو سمندر کے بیچ میں جا کے ڈبو دے؟ لقد جئت شیئا امرا، بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً اپنی شرط یاد کرائی کہ میں نے کیا کہا تھا کہ جب تک میرے ساتھ ہو، جب تک میں کچھ نہ بولوں کسی چیز کا سوال نہیں کرنا۔ اچھا جی معافی دے دیں، آئندہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا، اب آپ سے کسی بات کا سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، آگے ایک معصوم بچہ کھیلتا ہوا مل رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت برا کام کیا ہے تو نے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہ وعدہ یاد دلایا، شرط یاد دلائی، میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا کوئی کام کے آگے سوال نہیں کرنا، میں نے یہ کیوں کیا میں خود بتاؤں گا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب اگر میں کسی بات کا کوئی سوال کروں تو پھر بے شک مجھے چھوڑ دینا۔ اب دیکھنے میں سارے کام غلط نظر آ رہے ہیں، تختہ لکڑی کشتی کا توڑ دینا یہ بھی غلط نظر آ رہا ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہے، معصوم بچے کو جان سے مار دیا یہ بھی ایک معصوم جان کو ضائع کر دیا یہ بھی غلط نظر آ رہا۔ اور اس کے بعد آگے ایک شہر میں گئے، شہر والوں سے کہا کہ ہمیں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دو، کھانے کے لیے کچھ دے دو، بھوکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں دیتے۔ وہاں ایک دیوار ٹیڑھی ہوئی ہے، وہ گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بغیر کسی مزدوری کے سیدھا کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ٹوکا، بھئی ہم پہلے ہی بھوکے ہیں، کم از کم اس کی مزدوری تو طے کر لیتے، ہمیں کچھ پیسے مل جاتے، ہم جا کے کوئی چیز کھا لیتے، اپنی بھوک مٹا لیتے۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب سے میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ 3 موقع دے دیے، اس کے بعد اب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کاموں کی حکمت گنوانی شروع کر دی۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم مالک یأخذ کل سفینۃ غصبا، کشتی کا تختہ میں نے اس لیے توڑا تھا کہ اس دریا کے دوسرے پار ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ جو بھی اچھی خوبصورت کشتی دیکھتا تھا اس کو غصب کر لیتا تھا۔ میں نے کشتی کے اندر عیب نکالا، اس کا تختہ توڑ کے عیب دار کر دیا تاکہ وہ جو غاصب بادشاہ ہے وہ یہ کشتی غصب نہ کر لے، اور جو ان کا واحد روزگار ہے وہ ان سے ان کا روزگار نہ چھین جائے۔ اب حکمت سمجھ میں آئی، اچھا یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو بچہ میں نے مارا ہے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ بڑا ہوگا، نافرمان اور سرکش ہوگا، خود بھی گمراہ اور کافر ہوگا، اپنے والدین کو جو نیک تھے صالح تھے ان کو بھی کافر بنا دے گا۔ ہم نے یہ بچہ ان سے چھین لیا، اور اس کے بعد فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے اس بچے کے بدلے میں ایک اور بچہ ان کو دیا، ایک اور اولاد ہوئی، بیٹا ہوا جو نیک و صالح تھا، والدین کا فرمانبردار تھا۔ اور باقی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو دیوار تھی
جس کو بغیر کسی معاوضے کے میں نے اس کی تعمیر کی ہے، اس دیوار کے نیچے ان کے والدین کا خزانہ تھا، والد کا خزانہ تھا، والد فوت ہو چکا تھا، بچے یتیم تھے، چھوٹے تھے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دیوار مضبوط ہو جائے تاکہ جب تک وہ طاقتور بڑے نہیں ہو جاتے تب تک ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، وہ جوانی کی عمر تک پہنچ جائیں، خزانہ محفوظ رہے۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور جب بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ خود ہی نکال لیں۔ رحمتم من ربک وما فعلته عن امری، یہ جتنے بھی کام کیے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، سب اللہ کے حکم سے کیے۔ تو اس واقعے سے اللہ پاک یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں جو کوئی کام بھی ہو رہا ہے اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے اور ضرور ہے۔ جو بھی دکھ پہنچے، جو بھی تکلیف پہنچے، اس کے اندر حکمت ضرور ہے، ہمیں اس حکمت کا علم نہیں ہو رہا۔ تو جب بھی ہمیں دکھ اور تکلیف پہنچے، اے اللہ میں اس پہ راضی ہوں، انشاءاللہ وہ دکھ اور پریشانی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اور ایک یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں، یہاں پہ یہ بات عرض کرنی بہت ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو جملہ بولتے ہیں نا، اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، یہ بہت سخت جملہ ہے، اللہ کی نافرمانی والا جملہ ہے۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں ایسے کر لیتا تو رب کی تقدیر کو بدل دیتا، میں ایسے ہو جاتا تو اس پریشانی سے بچ جاتا۔ اللہ نے جب مقدر میں لکھی ہے تو ضرور پہنچنی ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ نے چاہا تھا ویسا ہو گیا۔ قدر اللہ ما شاء، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی نے رات کو چھپ کے صدقہ کیا، صبح پتہ چلا وہ تو ایک چور کو صدقہ ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان، لوگوں میں اس کی وہ شہرت ہوگی، رات کو کسی نے اندھیرے میں صدقہ کیا ہے اور وہ صدقہ تو ایک چور کو ہو گیا۔ اس نے کہا، رات کو پھر نیت کیا، اللہ میں تیری رضا کے لیے چوری چھپ کے صدقہ کروں گا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ رات کو صدقہ کیا، صبح پتہ چلا لوگوں کو کہ رات کو ایک بری عورت تھی، اس کو کوئی صدقہ دے گیا۔ پھر اس چیز کی شہرت ہوگی لوگوں میں، وہ کہا یا اللہ بڑی عجیب بات ہے، پھر میں رات کو چھپ کے صدقہ کروں گا۔ رات کو پھر چھپ کے صدقہ کیا، ایک مالدار کو صدقہ کر دیا۔ اب صبح پھر لوگوں میں شہرت ہوئی کہ فلاں کوئی آدمی رات کو چھپ کے صدقہ کر گیا اور صدقہ ایک مالدار آدمی کو دے گیا، اس کو تو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اب رات کو جب خواب میں سویا، خواب میں کسی نے کہا اللہ پاک نے تیرے تینوں صدقے قبول کر لیے، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں تھیں۔ چور کو صدقہ جب پہنچا تو اس کو